بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے، اگلی فلائٹ شام 5 بجے جاتی ہے، آپ پانی شانی تو پی لیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کے ایک کونے میں دری میز کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر گھنٹی بجا دی۔ آپ کا کیا شغل ہے بائی دی وے، ذمہ کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں، میری کچھ زمینیں ہیں ادھر وہاں رادھا رام میں۔ میرا خیال ہے آپ مجھے اجازت دیں، مجھے کچھ کام بھی ہیں شہر میں۔ میں نے ایک بار پھر اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے عجیب طرح کے اندرونی اضطراب نے آ گھیرا تھا۔ میرا پستول بریف کیس میں بند تھا، حالانکہ لازم تھا کہ میں کسی بھی اجنبی سے ملاقات کرتے وقت اسے اپنے سیدھے ہاتھ کی دسترس میں رکھتا۔ اب فکر نہ کریں، کھانے کا وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے، 12:30 بج رہے ہیں۔ شاید ڈلوں صاحب کا فون بھی آ جائے۔ کل ان کا فون اسی وقت آیا تھا کہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھ سے معلوم کر لیں گے ان کا پیغام آپ کو ملا کہ نہیں۔ اس کے لہجے میں تصحیح کی جھلک نمایاں تھی۔ میں ایک بار پھر صوفے میں دھنس گیا اور بریف کیس کو زانوں پر رکھ کر میں نے ولایت علی کی طرح سے اوٹ کرتے ہوئے اپنا چوپشا اس میں سے نکال لیا۔ میری نقدی سوٹ کیس میں دھری تھی۔ ابھی میں پستول اچکن کے پلے تلے دے کر نیفے میں اڑس ہی رہا تھا کہ ولایت علی کی اچابک ایسی آواز میری سماعت پر گری۔ اس نے سیدھے ہاتھ میں پستول تھام رکھا تھا، یوں کہ اس کی نال کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ یوں کام نہیں چلے گا خان جی، میزبانوں پر اتنی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں منجمد ہو کر رہ گیا، مگر میں اسے پہل کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے بریف کیس کے ڈھکنے کی اوٹ میں پڑا اپنا ہاتھ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹایا تھا۔ ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے صرف اسی ایک لمحے کی مہلت میسر تھی۔ میں نے اپنا چوپشا بریف کیس کے ڈھکنے کی اوٹ میں ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں سیدھا کر کے اس پر گولی داغ دی، یوں کہ میری اس حرکت کا صحیح اندازہ کر کے اس نے بھی گولی چلا دی، مگر میں اس کے ہدف کو سمجھ کر پہلے ہی اپنی جگہ سے ہٹ چکا تھا۔ میری گولی اس کے دائیں بازو میں لگی اور اس کی گولی صوفے میں جا دھنسی، عین اس جگہ جہاں ایک ثانیہ پہلے میرا سر ٹکا تھا۔ گولی لگتے ہی اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر میز پر گرا۔ اسے اٹھانے کے لیے میں آگے بڑھا تو کمرے کا دروازہ بے آواز کھلا۔ کسی نے کڑک کر کہا، ہلنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ میرا میز کی طرف بڑھتا ہوا دایاں ہاتھ پستول پر پڑ چکا تھا، مگر میری پشت محفوظ نہیں تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے عقب میں 2 آدمی کھڑے تھے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ میں نے سامنے کی کرسی پر بیٹھے ولایت علی پر پستول تان رکھا تھا۔ میں نے سیدھا ہو کر بہت ہی بے جمے ہوئے لہجے میں کہا، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اس دیوس کو جان سے مار دوں گا۔ تم فوراً باہر نکل جاؤ۔ ولایت علی کا رنگ زرد ہونے لگا تھا، گولی اس کے بازو کو پھاڑتی چلی گئی تھی اور اس کا ململ کا کرتا لہو میں تر ہونے لگا تھا۔ اس نے بڑی بے بسی سے دروازے کے اندر کھڑے دونوں آدمیوں کو دیکھا اور بڑے ہی کربناک لہجے میں بولا، تم دونوں باہر نکل جاؤ۔ مگر ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی وزنی پتھر میری کمر پر آ پڑا ہو۔ میرے پیچھے کھڑے ایک آدمی نے اچھل کر دونوں پاؤں کی ضرب میری کمر پر کچھ اس طرح لگائی کہ میں میز سے ٹکرا کر اوندے منہ قالین پر جا گرا۔ اسی لمحے دوسرے آدمی نے میری کنپٹی پر پستول کا دستہ مارنا چاہا، مگر میں تیزی سے الٹ گیا اور اپنی دونوں ٹانگوں میں نے اس آدمی کو جکڑ لیا، مگر میری وہ کوشش لا حاصل تھی۔ اب 2 پستول مجھ پر تن چکے تھے اور جس آدمی کو میں نے کینچی لگائی اس کے پستول کی نال کا رخ میرے سینے کی طرف تھا۔ دوسرے آدمی نے میرے سر کی طرف سے آ کر اپنا پاؤں کچھ اس طرح سے میرے دائیں کلائی پر مارا کہ میرا چوپشا میری گرفت سے نکل گیا۔ خون کے سارے سرچشمے ان کی طرف منتقل ہو چکے تھے۔ میرے سر کی طرف کھڑے آدمی نے میرے پستول کو ٹھوکر مار کر پرے کیا اور پھر اپنے پستول کا دستہ کچھ اتنی تیزی سے اس نے میرے ماتھے پر دے مارا کہ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔
میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے، میرے ماتھے کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی مگر میرا مغز اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ دونوں آدمی وہی تھے جن کو میں نے اپنے عقب میں سیڑھیوں سے اوپر آتے دیکھا تھا۔ ابھی تک ان کے عکس میری آنکھوں میں لہرا رہے تھے۔ میری ٹانگوں کی گرفت میں آئے ہوئے آدمی نے جھٹکا دے کر میری ٹانگوں کی کینچی کھول دی۔ وہ دونوں مجھے بے بس کر چکے تھے۔ میں چند ساعتوں تک آنکھیں بند کر کے اپنی بچی کھچی قوتیں مجتمع کرتا رہا۔ اس کو باندھ لو، اس جیلانی کو دمن کی تاکید نہ ہوتی تو میں اسے ابھی جان سے مار دیتا۔ یہ ولایت علی کی آواز تھی۔ دمن کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں ان سب کے خلاف نفرت کا لاوا سا ابلا اور میں نے سامنے کھڑے آدمی کے پیٹ پر بوٹ کی ضرب لگانے کی کوشش کی مگر وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی بتی ابھی تک گل نہیں ہوئی ہے، نجو گولی مار دوں اسے؟ نہیں، اس سے تو لمبا حساب چکانا ہے، ہمیں اسے پکڑ کر باندھ دے شرفو، ولایت علی نے چیخ کر کہا۔ وہ اپنے زخم پر رومال رکھ کر اب میرے پاس آ ٹھہرا تھا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں ایک بار پھر پورے قد سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا مگر میرے عقب میں کھڑے نجو نے میرے سر کی پشت پر ایک بار پھر پستول کا دستہ کچھ اتنے زور سے مارا کہ میرے سامنے کی ہر شے اندھیرے میں ڈوب گئی اور میں بے سدھ ہو کر فرش پر ڈہ گیا۔ مجھے خود پر اب کوئی اختیار حاصل نہیں رہا تھا۔ میں جب دوبارہ ہلکا ادراک میں واپس آیا تو میری حالت اس مرغی کی سی تھی جس کے پر مروڑ کر ایک دوسرے میں پھنسا دیے گئے ہوں۔ میری دونوں ٹانگوں پر ایک مضبوط رسی بندھی تھی اور میرے دونوں بازو میری کمر پر اس طرح جکڑ دیے گئے تھے کہ میں صرف اندھے منہ ہی آرام سے لیٹ سکتا تھا۔ میری شیروانی اتار لی گئی تھی اور میرے نیچے قالین بچھا تھا۔ کمرے میں ایک سبز رنگ کا چھوٹا سا بلب روشن تھا۔ میں نے الٹ کر کمرے کا جائزہ لینا چاہا تو مجھے نجو کی صورت نظر آئی۔ وہ مجھ سے چند قدم دور کرسی پر بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر پستول کو بائیں ہاتھ میں لہرا کر بولا، کیا حال ہے پیارے؟ تیرا جی متلا تو نہیں رہا؟ کہے تو اچار کھلاؤں؟ وہ میرے چوپ شاہ پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ مسکراتا اٹھا اور کمرے کی دونوں دیواروں پر لگی ٹیوب لائٹس جلا کر پھر کرسی پر جا بیٹھا۔ میری کلائی پر بندی گھڑی بھی وہ لوگ اتار چکے تھے۔ یہ لے، یہ تکیہ سر کے نیچے رکھ لے۔ اس نے قریب پڑے پلنگ پر سے ایک تکیہ اٹھا کر میرے سر تلے رکھ دیا مگر یوں کہ میرے بال پکڑ کر اس نے میرا سر بڑی بھی بدتمیزی سے اوپر اٹھایا۔ جب میں تکیے پر سر ڈال چکا تو وہ مجھے پاؤں سے اڑنگا دیتے ہوئے الٹا کر بولا، یوں لیٹو، آرام ملے گا۔ میرے دونوں بازو نیچے دب گئے تھے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ ہم تو تجھے ہی چاہتے ہیں پیارے۔ یہ مذاق چھوڑ دے نجو، مجھے بتا کہ تم نے مجھے کیوں باندھ لیا ہے؟ تم نے ڈاکٹر دمن کو کراچی میں کس لیے باندھ لیا تھا؟ اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کے نمک خوار ہیں ہم اور چاہتے ہیں کہ تمہاری بھی اتنی ہی چھان پھٹک کر دیں جتنی تم ان کی کر چکے ہو۔ وہ تو تم کر ہی چکے ہو، آگے کی بات کرو۔ آگے کی بات تو دمن صاحب ہی کریں گے۔ ابھی تو ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم تجھ سے وہ 75 لاکھ روپیہ اگلوائیں جو تم نے ان سے چھین لیا تھا۔ وہ تو میرے پاس نہیں ہے، کراچی کے ایک بینک میں پڑا ہے۔ وہاں کی سیر بھی تمہیں ہم ضرور کرائیں گے اور پھر سپرد خدا کر کے تمہیں سمندر میں ڈال دیں گے۔ مچھلیوں کو اچھا ناشتہ مل جائے گا۔ تم بہت گھٹیا بات کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کس آگ میں ہاتھ ڈال چکے ہو۔ ہماری فکر نہ کرو پیارے، آپ بھی کو ڈاکٹر دومن نے پولیس سے چھڑا کر اپنی حوالات میں ڈال رکھا ہے اور وہاں تک تمہارے ڈلوں صاحب کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ولایت علی کون ہے؟ دومن صاحب کا دوست ہے مگر اتنی ساری باتیں اپنے مغز میں جمع نہ کرو، پاگل ہو جاؤ گے۔ این اس وقت کونے میں دھرے ٹیلی فون کی گھنٹی ٹراں ٹراں کرنے لگی۔ نجو تیزی سے اس طرف لپکا۔ ہیلو، کون؟ اوہ، سواد خان، کہو کیا خبریں ہیں؟ ہاں، پنچھی ادھر ہی پڑا ہے۔ کیا یعنی؟ نہیں یارا۔ اچھا، مگر یہ تو پاگل ہو جائے گا، نجو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے پیارے، لاؤ اس کو فون پر، دونوں کی ملاقات کرا ہی دو۔ یہ کہہ کر اس نے فون اٹھایا اور اس کا ریسیور میرے منہ کے پاس لا کر بولا، اے پیارے، اپنے یار سے بات کر، اسلم آبی، مفعول پوری۔ یہ کہہ کر اس نے چونگے کا دوسرا سرا میرے کان سے لگا دیا۔ بول اوئے، بات کر۔ یہ سواد خان کی آواز تھی، کراچی سے بول رہا تھا اور آبی کو ٹہوکا دے رہا تھا۔ ہیلو، تو کہہ دے پیارے، آبی تیری آواز کو ترس رہا ہے۔ نجو نے ریسیور میرے کان پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ ہم دونوں سے بلی چوہے کا کھیل کھیل رہے تھے۔
ओए ये बोलता क्यों नहीं है, मार इसकी पसली पर एक छुरा। स्वाद खान ने दूसरी तरफ से ललकारते हुए कहा, ये क्या करते हो, क्या हो रहा है ये? अचानक डॉक्टर दोमन की आवाज मेरे कानों से टकराई। वो बहुत गजबनाक हो रहा था और अचानक ही वहां आ पहुंचा था। वो साहब जी, फिदा इसकी जलानी से बात करा रहा था। बंद करो ये किस्सा, कोई और भी ये बातें सुन सकता है। दूसरी तरफ से क्लिक की आवाज आई। फोन बंद हो चुका था। रिसीवर के अंदर खर खर की आवाज गुम हुई तो नज्जू ने फोन मुझसे ले लिया। हेलो हेलो, अरे ये तो शायद लाइन ही कट गई। चंद ही लम्हों बाद उसने कराची के नंबर फिर घुमा दिए, मगर कोशिश के बावजूद वो मतलूबा नंबर ना मिला सका। मायूस होकर बोला, तुम्हें वो लोग ये खुशखबरी सुनाना चाहते थे कि इन्होंने आबी के दोनों हाथ काट डाले हैं। क्या बकते हो तुम? मैंने कालीन पर से तड़प कर उठते हुए कहा। इस घड़ी मेरा चुपशा मेज पर पड़ा था। उसने पलटकर तड़ाक से एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। गजबनाक होकर बोला, तू मुझसे बात किस तरह करता है साले, तेरा तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। ये कहकर उसने अपनी कमर पर बंदी पेटी उतार ली। उफ मेरे खुदाया, वो बिफरा हुआ नज्जू वैशी नजर आता था। पेटी के भारी भरकम बकल से मुझ पर हमला आवर हुआ तो मैं कमर पर बरसते इस चाबक की जरबों से पागल होकर अपनी जगह से उछल गया, मगर मेरे दोनों पांव इस तरह कस कर बंधे थे कि मुझसे अपना तवाज़ुन कायम नहीं रखा जाता था। उसने मेरे गिर्द घूम कर कई जरबे मेरी कमर पर लगाई। मैं समझा मेरी खाल उधड़ गई है। दर्द की तेज कटीली लहरें मुझे पागल किए देती थीं। कलाइयां मेरी नायलॉन की डोरी से कमर पर इतनी सख्ती से बंधी थी कि मैं इन्हें जुम्बश देता था तो वो और सख्त हो जाती थी। छठी जरब पर मैं अंधे भैंसे की तरह सर नीचे करके उससे जा टकराया। इस तरह वो अपना तवाज़ुन कायम न रख सका और कालीन पर गिर गया। मैंने पूरी कुव्वत से अपना सर इसके सीने पर दे मारा। वो जरब इतनी शदीद थी कि वो सर पटकने लगा। मैंने अपना मुंह इसकी गर्दन पर रख दिया और इसकी शाहरग दांतों में इतनी सख्ती से भींच ली कि उसका दम घुटने लगा। मैं तो शायद गुस्से से पागल हो गया था। उसकी शाहरग पर मैं अपने दांतों का दबाव बढ़ाता ही चला गया, यहाँ तक कि उसकी शाहरग कट गई। उसकी बड़ी ही दिलदोज चीख गले में घुट कर रह गई। उसका बदन कपकपाया और फिर साकत हो गया। इसके खून से मेरा मुंह लिथड़ गया था और इसकी कटी हुई शाहरग में से खून अब कालीन पर गिरने लगा था। जिंदगी इसका साथ छोड़ चुकी थी। मेरी नजर सामने की दीवार पर टंगी घड़ी पर जा पड़ी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मैं एक बार फिर अपने हाथों पर बंदी डोरी से जोर आजमाई करने लगा, मगर वो तो किसी भी तरह राह नहीं देती थी। नज्जू के खून से मेरे मुंह का जायका बहुत ही खराब हो रहा था। मैंने कई बार कालीन पर थूक कर मुंह साफ किया और फिर अपने बदन को सुकेट कर मैंने अपनी कमर बाहों के हल्के में से गुजारने की कोशिश की। ये रास्ता ज्यादा आसान साबित हुआ। अभी मेरे बदन में इतनी लचक बाकी थी कि मैं कोई हड्डी तड़वाए बगैर इसे दोहरा कर सकता था। चंद ही लम्हों बाद मेरी बंधी हुई कलाइयां मेरे सामने आ चुकी थीं। अब मैं अपनी बाहों को ज्यादा आसानी से हरकत दे सकता था। मेज पर नज्जू का सिगरेट लाइटर धरा था। मैंने कालीन पर बंधे बंदर की तरह उछल कर खुद को मेज के करीब किया और फिर दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उंगलियों से लाइटर उठा लिया। वो गैस लाइटर था। उसे जलाकर मैंने मेज पर रखा और वो नायलॉन की डोरी इसके शोले पर रख दी। शोला अपना काम दिखा गया। डोरी फौरन ही जलकर मेरी जान छोड़ गई। इस जकड़बंद को कलाइयों से झटक कर मैंने बाहों को तेजी से हरकत दी और अपना दौराने खून दुरुस्त किया। मेरी कमर इस बदमाश ने बुरी तरह जख्मी कर दी थी और जख्मों में से खून रिस रहा था। इत्मीनान की बात यह थी कि बकल की जरब से मेरा मुंह बच गया था। जैसे ही मेरे हाथ आजाद हुए मैंने लाइटर उठाकर पांव में बंधी डोरी भी जलाकर उतार दी। मुझे नई जिंदगी मिल रही थी। मेरी अचकन कमरे के एक कोने में हील पर लटक रही थी। इसकी जेबों को साफ कर दिया गया था। मेरा ब्रीफ केस भी वहां मौजूद नहीं था। मैंने अचकन पहनी और कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर अपना ब्रीफ केस मुझे कहीं नजर नहीं आया। नज्जू के सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाकर मैंने जेब में रखा। पिस्तौल नेफे में उड़स लिया। इत्मीनान मुझे ये था कि मेरी रकम कार में धरे सूटकेस में थी और कार की चाबी अचकन की बगल के नीचे लगी चोर जेब में पड़ी थी। उस तरफ उनका ध्यान न जा सका था और इस जेब में चाबी के
علاوہ میں نے اور کچھ نہیں رکھا تھا۔ اپنی ہر اچکن کی بغل کے نیچے ڈلو صاحب نے چور جیب سلوا رکھی تھی، جہاں وہ اپنا بالشت بھر لمبا چمکتے چھلکتے سانپ ایسا پستول رکھا کرتے تھے۔ میں نے کار کی چابی کو اس جیب کے اندر موجود پا کر اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری کار کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہوگا۔ میں ہوٹل سے نکلتے ہی کار میں بیٹھ کر نکل جانے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے نجو کو قالین پر سے گھسیٹ کر کمرے کے ایک کونے میں ڈالا اور قالین کا ایک سرا اٹھا کر اس پر ڈال دیا۔ اس کا سارا خون قالین پر نچڑ چکا تھا۔ میز کی درازوں کو میں نے اچھی طرح کھنگال کر دیکھ لیا۔ وہاں دفتری ضرورت کی مختلف چیزیں رکھی تھیں، جن میں ایک ڈائری بھی موجود تھی۔ اس ڈائری میں مختلف لوگوں کے پتے اور فون نمبر لکھے تھے۔ وہ ڈائری اٹھا کر میں نے نیفے میں اڑس لی۔ تمام چیزوں کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اور پھر کمرے کی تمام بتیاں بجھا کر میں نے اس کا ایک پٹ کھولا تو سامنے مجھے اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیا۔ رات کی سیاہی چاروں طرف محکم ہو رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس اندھیرے میں قدم رکھ دیا۔ میرے پاؤں تلے پختہ فرش تھا۔ میں نے کمرے میں جلتی بتیوں کو بجھایا نہ ہوتا تو ان کی روشنی میرے کام آ سکتی تھی۔ چند قدم آگے نکلتے ہی میرا ہاتھ ایک دیوار پر جا لگا۔ میں نے اس پر اعتبار کر کے بائیں طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں بھی ایک دیوار تھی۔ اس اندھیرے سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے جیب سے گیس لائٹر نکال کر جلا لیا۔ میں کسی کوٹھی میں پھر رہا تھا، ایسی کوٹھی میں جس کی راہداری میں دبیز قالین بچھا تھا اور مجھے ان لوگوں نے اس کے عقبی کمرے میں باندھ رکھا تھا۔ 3 کمرے دائیں ہاتھ تھے اور 3 بائیں طرف۔ ان کے بیچ میں سے گزر کر میں بڑے دروازے تک جا پہنچا۔ اس میں اندر سے تالا لگا تھا اور اسے توڑ دینا اس وقت میرے لیے کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ میں انہی قدموں واپس پلٹا اور دائیں طرف کے ایک کمرے کا دروازہ پیچھے دھکیل دیا۔ لائٹر کو ایک بار پھر میں نے اکسایا۔ اس کی لائٹ میں مجھے وہ کمرہ خالی نظر آیا، البتہ اس کی عقبی کھڑکی مجھے دعوت مبارزت دے رہی تھی۔ میں نے اس کے پٹ کھولے تو میری جان میں جان آئی۔ اس کھڑکی کے باہر آزادی ہی آزادی تھی۔ اس میں نہ تو سلاخیں تھیں اور نہ گرل۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کی دہلیز پر ہاتھ رکھا اور اچھل کر دوسری طرف چلا گیا، مگر جیسے ہی میرے قدم فرش پر لگے ایک بلٹیر قسم کے کتے کی خوفناک آواز نے مجھے آ لیا۔ وہ مجھ سے کوئی 10 قدم دور تھا۔ وہ اتنی تیزی سے اچھل کر مجھ تک آ پہنچا کہ اگر میں چوپ شاہ کی گولی اس کے سینے میں نہ مار دیتا تو وہ میرا نرخرا دبوچ بیٹھا تھا۔ گولی لگنے پر اس کی دلدوز چیخ ساری کوٹھی میں پھیل گئی۔ چاندنی نے اس گھڑی کھیت کر رکھا تھا۔ کتے کی آواز کے ساتھ ہی 2 کمروں کی بتیاں جل اٹھیں۔ میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اوٹ میرے سامنے کوئی نہیں تھی۔ برآمدے سے پرے ایک پختہ روش تھی جو سیدھی گراج تک جاتی تھی۔ مجھے ان لوگوں نے ہوٹل سے اٹھوا کر کسی کی رہائش گاہ پر پہنچا دیا تھا اور نجو کو ان لوگوں نے میری صفائی کے لیے وہاں بٹھا رکھا تھا، مگر اس کی موت بھی اس کے ساتھ جا بیٹھی تھی۔ کمرے کی بتیاں جلیں تو 2 آدمی نیم برہنہ حالت میں دروازے سے باہر نکلے۔ ان میں سے ایک شرفو تھا، دوسرے کی صورت میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ برآمدے میں میرا ہیولا دیکھ کر شرفو بولا، کون ہے تو؟ اوئے کیا کر رہا ہے یہاں؟ بول ورنہ گولی مار دوں گا۔ مگر میں دیکھ چکا تھا کہ پستول اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ دوسرا آدمی ہتھیار اٹھانے کے لیے اندر کی طرف بھاگا تو میں نے چپ شاہ کا رخ شرفو کی طرف پھیر دیا۔ لبلبی دبتے ہی ایک مہربان گولی اس کی ران میں جا دنسی۔ وہ زخمی کتے کی طرح چیخ کر اچھلا اور دروازے میں گر گیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کے سر پر جا پہنچا۔ اسے گریبان سے پکڑ کر میں نے اوپر اٹھا لیا۔ دوسرا آدمی اس عرصے میں پستول ہاتھ میں لے کر شرفو کے عقب میں آ ٹھہرا تھا۔ یہ پستول پھینک دے استاد، ورنہ میں اس شرفو کو ختم کر دوں گا۔ پھینک دے پستول۔ میں نے اپنا پستول شرفو کی کن پٹی سے لگاتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے اپنی ڈال بنا لیا تھا۔ دوسرا آدمی کچھ متذبذب سا نظر آیا تو اس کے ہاتھ سے ہتھیار ڈلوانے کے لیے میں نے اس کو سمجھائے بغیر تیزی سے چوپ شاہ کی نال کا رخ اس کی کلائی کی طرف پھیرا۔ گولی ٹھک سے نکل کر اپنا کام کر گئی۔ اس کے ہاتھ سے پستول نیچے گراتے ہی میں نے شرفو کو پوری قوت سے اس کی طرف گرا دیا، یوں کہ شرفو اس کے اوپر جا پڑا۔ میں اس بدماش کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی منجلی انگلی سے خون رسنے لگا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر اپنی انگلیاں جما کر اس کی رگیں احساس مل دی۔ وہ مزاحمت کے قابل
تھا ہی نہیں، کوئی کرم کتابی قسم کا آرام طلب آدمی تھا، اور گردن تو اس کی بہت ہی نرم ثابت ہوئی۔ وہ فوراً ہی بے سود ہو گیا۔ کمرے کے اندر 2 پلنگ بچھے تھے، یوں لگتا تھا جیسے کوئی ابھی ابھی ان سے اتر کے وہاں سے باہر نکل گیا ہے۔ میز پر شراب کی بوتلیں، گلاس اور سوڈے سے بھرا ایک جگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے شرفو سے ذرا دور پڑا پستول اٹھا کر جیب میں رکھا۔ کمرے میں بڑی ہی خوشگوار قسم کی خوشبو پھیلی تھی، جیسے کسی نے چمبیلی کے عطر کی کوپی وہاں لنڈا دی ہو۔ شرفو کو ران میں لگی گولی نے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ دونوں آدمی ریشمی دھوتیاں اور بنیانیں پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے صرف نظر کر کے غسل خانے کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ زنانہ کپڑے وہاں کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرا سارا جسم سنسنا گیا۔ سامنے کسی مغربی مصور کے 2 مجسمے کھڑے تھے۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ کون ہو تم اور کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں نے انہیں غسل خانے سے باہر بلا کر پوچھا۔ ہمیں کرمو کوچوان یہاں چھوڑ گیا تھا، ایک نے کہا۔ اس کی زلفیں بٹیر کے گھونسلے ایسی تھیں، اوپر کو بندی تھیں اور بالوں پر اس نے طلائی رنگ پھیر رکھا تھا۔ ولایتی میم بننے کی کوشش میں وہ خدا معلوم کیسے کیسے جتن کرتی رہتی تھیں۔ بویں بھی اس کی نچی ہوئی تھیں۔ ابرو کو محراب بنانے کا شوق تھا اسے۔ یہ کس کی کوٹھی ہے؟ ان کی ہے، یہ لیاقت صاحب ہیں، ان کا بیکری کا کاروبار ہے، ہوٹل کو مال سپلائی کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں اب ان دونوں منہدم آدمیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ رہتی کہاں ہو تم؟ ہم وسن پورہ سے آئی ہیں۔ یہ کوٹھی کس جگہ ہے؟ ڈیوڈ روڈ پر ہے یہ کوٹھی۔ ولایت علی کو جانتی ہو؟ جی ہاں، وہ شام کو یہاں ہی تھا۔ اور نجو کو، اسے بھی جانتی ہو؟ وہ بھی شام کو ادھر ہی تھا۔ یہ لیاقت علی یہاں رہتا ہے؟ جی ہاں، ان کے بیوی بچے 6 ماہ کو ہارٹ گئے ہوئے ہیں، یہ وہیں کے رہنے والے ہیں۔ وہ لڑکی میری ہر بات کا جواب دیے جاتی تھی، بالکل مکانگ کی انداز میں، مگر وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ ولایت علی کا گھر کہاں ہے؟ وہ تو ادھر سمنا آباد میں رہتے ہیں۔ کس مکان میں؟ ظفر علی ہائی اسکول کے پاس مکان ہے ان کا، ایک بڑی کوٹھی ہے ان کے پاس۔ وہ تنہا رہتا ہے وہاں؟ جی نہیں، ان کے بیوی بچے بھی ساتھ ہیں۔ یہ کوٹھی ان لوگوں نے اپنے عیش کے لیے لے رکھی ہے۔ کیا نمبر ہے اس کی کوٹھی کا؟ نمبر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ جی ہاں، ان کی ڈائری میں لکھا ہے۔ وہ اب زیادہ اعتماد سے بات کر رہی تھی۔ وہ ڈائری کہاں ہے؟ شام کو وہ میں نے نجو کے ہاتھ میں دیکھی تھی، وہ دوسرے کمرے میں لے گیا تھا۔ یہ تو نہیں ہے وہ؟ میں نے نیفے میں اڑسی ڈائری نکال کے اس کو دکھائی۔ جی ہاں، یہی ہے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام سائقہ ہے اور اس کا تاباں۔ تمہیں پتا ہے کہ میں بھی یہاں بند تھا؟ جی نہیں، مجھے تو کسی نے نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، تم دونوں میرے ساتھ دوسرے کمرے میں چلو اور جو کچھ کہوں خاموشی سے کرتی جاؤ۔ آپ ہمیں ماریں گے تو نہیں؟ دوسری لڑکی نے پہلی بار منہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں خوف ابھی تک نمایاں تھا۔ نہیں، میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ ویسے یہ بتا دوں کہ میں نے نجو کو قتل کر دیا ہے، وہ مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں نے پستول ان پر تان لیا اور انہیں کمرے سے باہر نکالا۔ دروازے پر چٹکنی چڑھا کر میں انہیں کوٹھی کے اس کمرے میں لے گیا جہاں نجو کی لاش پڑی تھی۔ میں نے بتیاں جلائیں تو نجو کو یوں کٹی پھٹی لہو لہان حالت میں دیکھ کر ان دونوں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اپنی چیخیں دبانے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ ان کے لیے وہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ آپ نے لیاقت صاحب کو بھی مار دیا اور اسے بھی؟ لیاقت ابھی زندہ ہے۔ تم یوں کرو مس سائقہ کہ اس ڈائری میں دیکھ کر ولایت علی کو فون کرو اور اسے کہو کہ وہ فوراً ڈیوڈ روڈ پر پہنچ جائے۔ کہنا کہ لیاقت صاحب سخت بیمار ہو گئے ہیں۔ جی بہت اچھا، اس نے ڈائری میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اور دیکھو، اسے تم وہی کہو گی جو میں نے تمہیں بتایا ہے۔ وہ کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب وہی دو گی جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تم نے میرے بارے میں یا ان لوگوں کے متعلق کوئی بات اسے بتائی تو یہ دیکھ لو، میں بدن میں سوراخ ڈال کر آدمی کو مار دیتا ہوں۔ میں نے پستول اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ جی میں وہی کہوں گی جو آپ نے بتایا ہے، وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ خوف نے اسے اندر سے چرمر کر دیا تھا۔ کہنا کہ لیاقت کو لرزے کا بخار چڑھا ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے، یہ کہہ کر میں نے اسے کرسی پر بٹھا کر ریسیور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے ڈائری میں جھانک کر ایک نمبر گھمایا اور وہ ولایت علی ہی کا نمبر تھا۔ ڈائری میں اس کا نام صاف لکھا تھا۔
دوسری طرف سے چند لمحوں کے توقف کے بعد کسی کی آواز آئی۔ میں نے بھی کان ریسیور کے سما حصے پر لگا دیا۔ وہ ولایت علی ہی کی آواز تھی۔ ہیلو جی، میں سائقہ بول رہی ہوں۔ کیوں فون کیا ہے تم نے؟ ولایت علی بڑے روب سے بولا۔ وہ جی صاحب جی، لیاقت صاحب بہت بیمار ہو گئے ہیں، انہیں لرزے کا تپ چڑھا ہے اور وہ اول فول بک رہے ہیں۔ انہوں نے شرفو کے سر میں شیشے کا گلاس مار دیا ہے۔ شرفو سخت زخمی ہے۔ وہ نجو کہاں ہے؟ وہ تو پتہ نہیں کہاں ہے، باہر چلے گئے تھے کوئی گھنٹہ پہلے۔ سائقہ کا دماغ کام کرتا تھا اور وہ موقع کی نزاکت کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ چوپ شاہ نے اسے سیدھی راہ پر لگا دیا تھا۔ کیا بکتی ہو تم؟ لیاقت بیمار ہے تو میں کیا کروں؟ کتا زیادہ پی گیا ہوگا۔ پتہ نہیں صاحب جی، میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا، ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ نجو واپس آئے تو اسے کہنا کہ وہ وہیں ٹھہرے، پتہ نہیں وہ یہ بدبخت کیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ولایت علی نے فون بند کر دیا۔ شاباش، مجھے تمہاری حاضر دماغی پسند آئی، تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ آؤ اب کسی صاف ستھرے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ مگر نہیں، ذرا میں اس ڈائری میں دیکھ لوں، 1 نمبر کراچی کا بھی ملاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے ڈائری اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس میں بہت سے نمبر لکھے تھے اور حروف ابجد کے حساب سے لکھے تھے۔ دمن کا نام بھی اس میں مجھے جلد ہی نظر آ گیا۔ وہ نمبر میں نے سائقہ کے سامنے رکھ دیا۔ تابا کو میں نے اپنے بائیں بازو میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ وہ ہل نہیں سکتی تھی۔ سائقہ نے 3-4 بار وہ نمبر آزمائے مگر دوسری طرف سے کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ مایوس ہو کر میں نے ڈائری اٹھا کے نیفے میں اڑسی اور ان دونوں کو ساتھ لے کر میں اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ ان پر میں مزید بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کے اعصاب چٹکتے جا رہے تھے، یوں میری معمول بن کر زیادہ دور تک میرے ساتھ نہیں چل سکتی تھیں۔ کسی بھی لمحے ان کا حوصلہ ٹوٹ سکتا تھا۔ اس کوٹھی میں 4 بیڈ روم تھے اور وہ کمرہ بطور اسٹڈی استعمال ہوتا تھا جس میں نجو کی لاش پڑی تھی۔ ایک بیڈ روم میں لیاقت اور شرفو پڑے تھے۔ شرفو اس لحاظ سے خوش قسمت رہا کہ اس نے زخم کھا لینے کے بعد کوئی فطور نہیں مچایا تھا۔ زخمی ران کو دیکھ دیکھ کر اس کے ہوش اڑے جاتے تھے اور وہ بالکل ہی ہمت ہار بیٹھا تھا۔ میں نے ان دونوں لڑکیوں کو اسی کمرے میں لے جا کر غسل خانے میں دھکیل دیا۔ مجھے افسوس ہے مگر یہ بہت ضروری ہے، ادھر چپ چاپ کھڑی رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ولایت علی سے مل لوں، اس کے بعد خود تمہیں تمہارے گھر پر چھوڑ دوں گا۔ سائقہ عجیب سے انداز میں آنکھیں جھپکا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو تم کیسے سنگ دل ہو، تمہیں ہمارے اندر کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے، تمہیں کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے پگلے۔ وہ یہی کہہ رہی تھی، تابا کی بھی شاید یہی سوچ رہی تھی۔ اب ان پر وہ لرزہ طاری نہیں تھا۔ ابتدا میں انہیں دہلائے دیتی تھی مگر میں انہیں کیا کہتا، انہیں کس نسخے میں ڈالتا۔ تابا کے دل فریب چاہے زنخداں کو کیا کرتا، مجھے تو میری تقدیر نے ایک گوپ اندھیرے ویران اور سمپولیوں سے بھرے اندھے کنویں میں گرا رکھا تھا اور میں کسی کارواں کا منتظر تھا، کسی نئی امید، کسی نئی آرزو، کسی نئی صبح اور کسی چمکتے سورج کے کارواں کی توقع میں مرتا تھا جو مجھے اس کنویں سے نکال کر کسی نئے مار کے نئے بازار میں بیچ ڈالتا۔ پھر میری قسمت انٹی ہی کیوں نہ پڑتی، میں اسے سمجھوتا کر لیتا۔ مجھے دل کی دھڑکنیں سن لینے اور ان کے لیے کسی آنچل کی طرف بڑھنے کی مہلت ہی کہاں مل رہی تھی۔ ایک وہ مسند آ رہا تھی جسے میں نے ازل سے اپنے خوابوں میں بسا رکھا تھا، وہ ٹھہر ٹھہر کر میری نیند بھری پلکوں پر اترا کرتی تھی مگر میں ایسا بد نصیب تھا کہ میں اس کی طرف بھی نہ جا سکا تھا۔ میں ان 2 آبرو باختہ لڑکیوں سے کیا کہہ سکتا تھا کہ میرا ایک بازو کسی بیلن میں جا پھنسا تھا، میری غیرت، میری ماں جائی بہن کسی اجنبی شہر میں اس گھڑی بھی شاید کہیں لچوں کا کہکہا بنی ہوئی تھی۔ میں ان دونوں کو پیچھے دھکیل کر غسل خانے کا دروازہ باہر سے بند کر کے چٹکنی چڑھا دی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری ہدایت پر حرف بے حرف عمل کریں گی۔ شرفو مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنی زخمی ران دبا رکھی تھی جس میں سے خون اب رسنا بند ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے پلٹ کر اسے دیکھا، اس نے نظریں جھکا لیں۔
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔